قرآن مجید میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس راستہ کے اندر پہاڑ ہے یہ عبور کر گئے، راستہ کے اندر دریا ہے یہ عبور کر گئے، راستہ کے اندر مصائب و آلام ہے یہ سہ گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا پھر اس پر ڈٹ گئے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، وہ فرشتے آ کر کے کیا انعام کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے تو نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، تجھے مسئلہ توحید پر ایمان لانے میں، عقیدہ توحید کے اپنانے میں تجھ پر مصائب ہے، تو نے برداشت کیے، تجھ پر ظلم ہوئے، تو نے سہے، تو لہذا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب تو نے اس رب کی خاطر سب کچھ برداشت کیا تو وہ رب انعام دیتا ہے کہ آئندہ تیرے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے اس بندے کو اس جنت کی خوشخبری سنا دو جس جنت کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا بادشاہ ظالم حجاج بن یوسف، جس کا ظلم پوری دنیا میں مشہور و معروف تھا، اس نے بڑے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک دن حضرت سعید بن جبیر کو اس کے دربار میں لایا گیا اور اس نے سعید بن جبیر سے کہا کہ ارے آخری تمنا کیا ہے؟ قتل کرنے پر آمادہ ہوا، مجمع میں سے ایک بوڑھا انسان کھڑا ہوا اور کہنے لگا بادشاہ ظالم سعید بن جبیر بہت بڑا عالم دین ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی جگہ پر میری جان حاضر ہے، قتل کر دے مجھے لیکن سعید بن جبیر کو بچا لے۔ لیکن ظالم بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، جلاد نے سعید بن جبیر کی گردن پہ تلوار کا وار کیا، شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گئے ان کا خون بہہ کر کے اس کے تخت کے نیچے آ گیا۔ حجاج بن یوسف بڑا پریشان ہوا کہ میں نے آج تک بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن کسی کا خون بہہ کر میرے تخت کے نیچے نہیں آیا، آخر وجہ کیا ہے کہ سعید بن جبیر واحد شخصیت ہے جن کا خون بہہ کر میرے تخت کے نیچے آیا ہے۔ اس نے حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا اور پوچھا بتاؤ ڈاکٹروں حکیموں وجہ کیا ہے؟ پہلے جس کسی کو میں نے قتل کیا ہے اس کا خون بہہ کر میرے تخت کے نیچے نہیں آیا، یہ واحد شخصیت سعید بن جبیر ہے جن کا خون بہہ کر میرے تخت کے نیچے آ گیا۔ تو ڈاکٹروں نے حکیموں نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو تو نے پہلے قتل کیا، قتل ہونے سے پہلے ان کا خون خشک ہو جاتا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے، لیکن سعید بن جبیر وہ شخصیت ہے جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا، اس لیے تیرے ڈر کی وجہ سے اس کا خون نہیں خشک ہوا، جس کی وجہ سے جب تو نے اس کو قتل کروایا تو اس کا خون بہہ کر تیرے تخت کے نیچے آیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص میری ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتا ہے، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔